حدیث میں بتایا گیا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی دو چیزیں انسان کے دین کو تباہ کرنے میں انسان کے دین کو تباہ کرتی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آدمی کی مال اور شرف کی چاہت، حرص، لالچ. مال مل جائے اس کی لالچ، اور شرف مل جائے میں لوگوں میں زیادہ عزت والا بن جاؤں، میں لوگوں میں اونچے مقام کو پانے والا بنوں. اس مقام کو پانے کے لیے، اس عہدے کو، اس شرف کو، اس عزت کو پانے کے لیے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں اس کو کہ یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، اونچا مقام چاہنا. آپ دیکھیے سیاست میں بھی کیا ہوتا ہے. ایک آدمی سیاست میں مقام پانے کے لیے، پھر سیاست کے حالات کو آپ دیکھیے ملک بھر کے. سیاست میں کچھ نہ کچھ عہدہ پانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے محسن کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. اور کسی بھی ملک کی سیاست کو آپ دیکھیے، یہ چلتا رہتا ہے. سیاست کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، اپنے اصولوں کو بیچ دیتا ہے. تو یہ چیز انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے. بھائی سب پا کے اپنے کو کھونا کتنا بڑا نقصان ہے. ایک آدمی اپنی نگاہ میں گر جائے اور ایک انسان سکون نہیں اس کو. اب دیکھیے جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے اور ان کو سکون بھی نہیں ہوتا ہے. ایک با اصول انسان پرسکون زندگی میں ہوتا ہے، چاہے باہر اس کی کتنی مسائل مصیبتیں کیوں نہ ہو، اندر بالکل گھڑی کی جیسا ٹک ٹک ہوتے رہتا ہے، چاہے باہر طوفان کیوں نہ ہو. پیٹ بڑھتی اس کی، دھڑکن کی ایسی نہیں رہتی گھڑی، اس کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے. تو باہر کچھ بھی ہو، اندر اس کی سکون باقی رہتا ہے. تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا جیسے پودا ہوتا ہے، حدیث میں بھی آیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے. ایک پودا جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل نہیں چھوڑتا، اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جاتا لیکن ہٹ کے ادھر سے ادھر نہیں جاتا، اکھڑ کے ختم نہیں ہو جاتا. تو مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے. آزمائشیں اس کو تھوڑا بہت متاثر کرتی ہیں لیکن اس کے جو دل کی زمین میں ایمان کا پودا پیوست ہوتا ہے وہ اکھڑتا نہیں. سچا مومن ہمیشہ جمع رہتا ہے آزمائشوں میں. تو یہ جو عہدہ اور مقام، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے. اس کی حرص اور اس کی چاہت انسان کے دین کو متاثر کرتی ہے. انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کسی مقام کی چاہت نہیں، کسی عہدے کی چاہت نہیں. آدمی مقام چاہے کون سا؟ آخرت والا، جنت والا، اللہ کے ہاں مقام چاہے. جس کو اللہ کے ہاں مقام مل جائے یہ سب سے بڑا مقام. ہاں ٹھیک ہے، جس کو زبردستی لوگوں نے عہدہ دے کے بنا دیا، کسی کو تو بننا پڑے گا. بھائی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہیں بنے. ہاں سب بول رہے تم بنو، سارا بول رہا میں نہیں بنتا ہے. کسی نہ کسی کو تو بننا پڑے گا. تو اگر مجبوراً کسی کو بنا دیا جائے تو اللہ کی مدد بھی اس کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو آدمی چاہت ہو اس کی، جو آدمی پھر یعنی مکر و فریب کر کے وہ چیزیں حاصل کرے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور سیاست میں یہی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیز ہے جو یعنی آدمی کے دین کو تباہ کرتی ہے. اور یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام.